جب ہم ملک کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں مختلف پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں، تو سات چیزیں ایسی ہیں جو ماڈرن کنٹریز کو بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ پبلک ویلفیئر ہے۔ کوئی بھی ملک جب ملک بنتا ہے تو اس کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پبلک کی ویلفیئر کرے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کرے، امن ہو، سکون ہو، آپ کا جان، آپ کی مال، سب آپ یہ فیل کریں کہ محفوظ ہے، سوشل ویلفیئر ہو وہاں پہ، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہو، کوئی ملک آپ بنائیں تو اس کی عدالتیں انصاف کر رہی ہوں، مظلوم کو یہ یقین ہو کہ اگر اس کے ساتھ کہیں پہ ظلم ہو تو اس کو انصاف مل سکے گا، اکنامک ویلفیئر ہو، پولیٹیکل ویلفیئر ہو، پریزرویشن آف اسٹیٹ ہو، ملک کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لوگوں کے اوپر ہو۔ یہ 7 ایسے عناصر ہیں جو مل کے ایک ماڈرن اسٹیٹ کا وجود میں لاتے ہیں۔ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان 7 میں کہاں لیگ کر رہے ہیں، کہاں پورے اتر رہے ہیں، کہاں ترقی کر رہے ہیں، کہاں ترقی نہیں کر پا رہے۔ 7 میں اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری اور پہلے نمبر پہ جو ہم نے ڈسکس کیا دیٹ از پبلک ویلفیئر، باقی 6 پوائنٹس جو ہیں وہ اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دس از آل اباؤٹ پبلک ویلفیئر۔ ملک بنتے ہیں، صوبے بنتے ہیں، شہر بنتے ہیں، سوسائٹیز بنتی ہیں، اس میں بیسک جو پوائنٹ ہے وہ پبلک ویلفیئر ہی ہے۔ اگر وہ پبلک ویلفیئر کر سکتے ہیں اور پبلک ویلفیئر کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ملک کہلائیں گے، اگر وہ نہیں کر پا رہے تو پھر وہ کامیاب ملک نہیں کہلائیں گے بدقسمتی سے۔ ابھی ٹوئی صاحب نے بات کی کہ 100 سال کے بعد ہم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ورلڈ بینک نے رپورٹ شائع کی 2019 میں، اس کو نام انہوں نے دیا پاکستان ایٹ 100، 2047 میں پاکستان کیسا ہوگا اور جیسا ہونا چاہیے اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے۔ جو انہوں نے مینشن کی چیزیں اس میں ایک تو یہی تھا کہ 2047 میں ہماری آبادی شاید 50 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہوگی، اتنا بڑا ملک ہم بن چکے ہوں گے۔ لیکن جو رکاوٹیں انہوں نے ہمیں اس رپورٹ میں انہوں نے بتائیں، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو سامنے آئی وہ ویک گورننس تھی، پور گورننس تھی۔ آج جیسے ہماری پور گورننس ہے، اگر ہماری آبادی اس سے 2 گنا ہو جاتی ہے تو یہ گورننس کے مسائل ہمارے اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے بتایا کہ جب ویک گورننس آپ کی ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں۔ جب انسٹیٹیوشنز آپ کے ویک ہوتے ہیں تو وہ کرپشن کو جنم دیتے ہیں۔ جب انسٹیٹیوشن اپنا کام نہیں کر رہے تو آپ کو، پبلک کو اپنے مسائل کے حل کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے۔ تیسری چیز جو اس نے رکاوٹ بتائی ہماری ترقی میں، جو رکاوٹ ہوگی وہ ڈیولیوشن آف پاور کا نہ ہونا ہے۔ ہم اوورلی سینٹرلائزڈ ملک بن گئے ہیں انفارچونیٹلی۔ ہمارے 4 صوبے ہیں، 25 کروڑ کا ہم ملک بن چکے ہیں، اور ابھی تک ہم نے جیسے 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے، پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کوئی 33.7 ملین تھی، 3.5 کروڑ سے بھی کم تھی، اور آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے انتظامی یونٹ جب ملک بنتے ہیں، ہم اگر یہ اس طرح سے اس کو ڈسکس کریں اور میں کوشش کروں میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں، ملک تو پبلک ویلفیئر کے لیے بنتے ہیں، ہم نے ابھی اس پہ بات کی۔ پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوتا جو ایک ملک کے لیول پہ پبلک تک پہنچ سکے، پبلک کے مسئلوں کو حل کر سکے۔ اس کے لیے ملک پھر اپنے یہاں چھوٹے انتظامی یونٹ بناتے ہیں، ملکوں میں صوبے بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے امریکہ میں اسٹیٹس ہیں،
बाकी इस तरह हर मुल्क में सूबे हैं, कहीं पे स्टेट्स हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं। आम तौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है, एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। तो इस तरह से वेलफेयर जो पब्लिक की है उसको यकीनी बनाने में जो मुल्क हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन मुल्कों ने, वो तरक्की कर सके हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया और लोगों के मसाइल उनके घर की दहलीज पे हल करने की कोशिश की। हमने क्या किया? 47 में जब पाकिस्तान बना तो पंजाब की आबादी 20.6 मिलियन थी, 2 करोड़ का सूबा था। आज लाहौर शहर 2 करोड़ के करीब पहुंचा हुआ। आज पंजाब की आबादी 13 करोड़ के करीब है। वही पंजाब है, वही बाउंड्रीज हैं, लेकिन आबादी 2 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ पे पहुंच चुकी है। अगर हम इसको समझें कि ये एक मुल्क है तो ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होगा, और जो 12 मुल्क इससे बड़े होंगे उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें मलेशिया भी शामिल है। ये सब मुल्क ऐसे हैं। इनके बाद 12वें नंबर पे पंजाब बड़ा मुल्क होगा अगर हम इसे मुल्कों की आबादी में लेके जाएं। इसी तरह सिंध की आबादी सिर्फ 6 मिलियन थी 1947 में, जो अब बढ़ के 55.6 मिलियन हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ 5.8 मिलियन का सूबा था, आज उसकी आबादी तकरीबन 41 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। बलूचिस्तान सिर्फ 1.1 मिलियन का सूबा था। अभी जब आगे हम बात करेंगे सूबे छोटे करने की, तो कुछ बातें ऐसी भी आएंगी कि जी इतने छोटे सूबे कैसे होंगे और इतनी थोड़ी आबादी का सूबा कैसे बनेगा। तो मैं अभी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान एक ज़माने में 11 लाख का सूबा था और पूरा सूबा था, उसमें कोई सूबा होने में कोई कमी नहीं थी। फिर हमारे पास इस्लामाबाद है जहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं। ये हमने देख लिया जब हमने बात कर ली कि हम छोटे सूबों की बात करेंगे और आज की बात सारी इसी पे होगी। मैं अपनी बात इतनी लंबी नहीं करूँगा, मैं आपसे सिर्फ एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि आप क्वेश्चन आंसर के सेशन में बात करें जो आपके दिल में है और जो आप पूछना चाहते हैं या जो बात आप करना चाहते हैं। हमने अभी बात कर ली कि सूबे छोटे बनने चाहिए, इंतज़ामी यूनिट छोटे होने चाहिए। हमारे 1947 में कम आबादी के सूबे थे, अब बढ़ते बढ़ते जहाँ तक पहुँच गए वो भी बात हम कर चुके।